اس سے پہلے لوہے کا استعمال ہتھیاروں میں اور اسی طرح سے جس کثرت کے ساتھ بعد میں اب خاص طور پہ ہونے لگا وہ سب نہیں تھا. رہا ہوگا لوہا کون جانتا تھا, کون نکالتا تھا زمینوں سے, پتھروں سے کام لیا کرتے تھے. ایک آدھ قوموں کو یہ ہاتھ لگا لیکن اس کو راز رکھا اور خود اپنا وہ چوری چھپے کسی طرح سے لوہے کو نکالتے اور اس کو اس استعمال کے قابل بناتے اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھال ڈھول کر کے اس کو استعمال کرتے. چنانچہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے یعنی بنی اسرائیل میں, اور بنی اسرائیل پر پڑوس کی مشرک قومیں جو حملے کرتے رہتی تھیں ان کے بارے میں بائبل میں یہ ہے کہ وہ لوہے کی رتھیں استعمال کرتے تھے, گاڑیاں, سمجھا, لوہے کی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے تھے وہ. تو یہ بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر ہے. معلوم ہوا کہ یہ ان کے کامیاب ہونے کی یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس وہ ساز و سامان تھا جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں تھا, خاص طور پر اسرائیلیوں کے پاس نہیں تھا, لوہے کی گاڑیاں. مگر وہ راز ایسا تھا کہ وہ اس سے کوئی واقف نہیں تھا کس طرح سے لوہے کا یہ استعمال کیا جائے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فن بتلایا اور اس طرح بتلایا کہ لوہے کی گاڑیاں اور ہتھیار ہی نہیں, لوہے کے وہ لباس کے باریک باریک کڑیاں اس میں سے لوہے کو پنگھلا کر کے اور اس کے تار بنا کر کے یہ تک داؤد علیہ السلام نے کیے. چنانچہ محققین اور مورخین کہتے ہیں کہ جو آثار قدیمہ, جو پرانے آثار کی کھدائی ہوئی ہے, دیکھیے پھر اس کی ضرورت پڑی وہ نقشے کی, تو آپ یہ جو ریڈ سی ہے, ریڈ سی ذہن میں ہے, ریڈ سی, تو ریڈ سی اوپر جا کر کے نارتھ ویسٹ میں جا کر کے اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں, وہ غلیل بن جاتی ہے, غلیل یاد ہے جی, وہ دو شاخیں بن جاتی ہیں. تو ایک شاخ جو ہے وہ جو ویسٹ کو چلی جاتی ہے وہ تو سویز کینال بن جاتی ہے, اور جو ادھر یوں کہیے کہ نارتھ ایسٹ کی طرف کو مڑتی ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں, وہاں جو جہاں جا کر وہ اینڈ ہوتی ہے وہ شاخ, وہ برانچ, اس سے وہیں ایک جگہ تھی, وہاں لوہے کی ایک بہت بڑی بھٹی تھی. حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں وہ بھٹی بنی, اور اتنی بڑی بھٹی بعد تک بھی کبھی قرب و جوار میں کیا بلکہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ویسی بھٹی لوہے کی نہیں بن سکی. داؤد علیہ السلام کے وقت میں وہ تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ اس کے قریب نارتھ میں اوپر لوہے کی کانیں تھی, لوہا وہاں سے لایا جاتا تھا اور یہاں اس بھٹیوں میں ان کو گلایا جاتا تھا, اور اس سے جو ہیں یہ تمام چیزیں بنتی تھی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے یہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کام دیا. اس کو مختصر لفظوں میں کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور وہاں دوسری سورت میں کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا, یعنی اس کو وہ فن سکھلایا تھا کہ لوہے سے وہ چیزیں اس نے بنائی کہ جو اڑوس پڑوس کے کسی قوم کو بھی اس کا پتہ نہ ہوا. تو بہرحال فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ, ہم نے اس کو تعلیم دی ایسے لباس کی. اس سے یہ مسئلہ علماء نے نکالا ہے, ایسی صنعت کہ جس سے عام مخلوق کو فائدہ ہو یہ اللہ کی نعمت ہے, ایسی صنعتوں کی ایجاد, اور اس میں اگر یہ نیت بھی ہو کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا, مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا, اس لیے وہ صنعت جو ہے یا پروڈکشن اس کا کر رہا ہے, تو پھر اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کام کرنے والوں کو فرمایا کہ اس کی حالت داؤد کی جیسی ہے. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ ایک ایسا پروڈکٹ کہ جس کا پروڈکشن اس نیت سے کرنے والا کر رہا ہو کہ مخلوق خدا کو اس کا فائدہ پہنچے. فرمایا کہ اس کی مثال ہے داؤد کے جیسی, کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ صنعت چلائی اس کا ثواب ان کو ملا, مخلوق کو فائدہ ہوا, ثواب ملا, اللہ نے نعمت دی, اللہ کو کے حکم کے مطابق ہی کام ہوا تو ثواب ملا. اس لیے اس طرح کے کاموں میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ مخلوق خدا کو فائدہ ہو اور اللہ راضی ہوں, تو کیا ہوا, نفع تو مل ہی گیا, بزنس ہوا نہیں ہوا, تو وہ جو بزنس کا پرافٹ اور نفع ہے وہ تو ہاتھ آیا, ثواب الگ ملا, اس لیے کہ نیت یہ تھی کہ مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح کی نیت ہونی چاہیے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, اسی لیے فرمایا کیا تم شکر گزار نہ ہوگے
کہ اللہ نے خصوصی طور پر یہ فائدے والی چیز کو وجود بخشا داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. فرمایا اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. یہ وسخرنا کے جو لفظ وہاں آیت آئی، آیت نمبر 79 میں جو لفظ سخرنا ہے یہ اسی سے ریلیٹ ہو جائے گی. یعنی یہاں کہا جائے گا وسخرنا لسلیمان الريح، ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے ایک تیز ہوا کو. عاصف بہت تیز چلنے والی ہوا، جیسے آندھی ہوتی ہے ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے عاصف ہے. تو تیز ہوا کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا. کس طرح؟ تجریب امرہ. وہاں تو فرمایا وسخرنا، اس آیت پر نظر رہنی چاہیے 79 پہ. وہاں وسخرنا مع داود، مع کا مطلب ہے ود، ساتھ. ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا کس کو؟ پہاڑوں کو اور پرندوں کو. اور یہاں کہا لی، سخرنا لی سلیمان، کہ سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا. تو وہاں کیا صورت تھی؟ یہ نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام جب کہتے ہیں پہاڑوں تسبیح پڑھو تو وہ تسبیح پڑھتے، اور پرندوں کو کہتے ہیں پرندوں تسبیح پڑھو تو تسبیح پڑھتے. یہ نہیں، بلکہ یہ کہ وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہاں صورت کیا تھی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، اسی لیے آگے فرمایا تجری بامرہ، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی. یہاں بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ریڈ سی میں ان کے تجارتی قافلے اور تجارتی شپس جو تھی وہ چلتی تھی. لوہے سے تو تیار کر لی تھی انہوں نے شپس، تو لوہا تو ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا ان کے والد کے. تو اب وہ لوہے سے بڑے بڑے شپ بنتے اور وہ سمندر میں چلتے اور تجارت کا مال لے لے کر کے وہ آتے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے یہ کر دیا تھا کہ ہوا جو ہے موافق ہو جاتی. تو اب جدھر کو نارتھ کو جا رہے ہیں ساؤتھ سے، تو ہوا ادھر کی ہو گئی اور جلدی پہنچ گئے. اور اگر پھر ساؤتھ کی طرف کو جا رہے ہیں وہ سمندر میں، تو ساؤتھ کو ہوا چل گئی تو جلدی پہنچ گئے. یہ مطلب بتلایا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ دوسری صورت میں ایک لفظ ہے جو کچھ وہ اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بات ذرا سمجھ میں آتی نہیں، پھر بہت لمبی تعویل کرنی پڑتی. وہاں ہے کہ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت کا اس کا چلنا جو ہوتا تھا وہ 1 مہینے کے مسافت کا ہوتا، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کے مسافت کا ہوتا. یہ جو لفظ ہے غدوها اور شہرها اور رواحها، اس کا مطلب یہ 2 ٹائم ہے. اگر صرف یہ ایک مسافت کو بتلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے تھے کہ آدھے دن کی مسافت 1 مہینے کی ہو جاتی تھی. سمجھ آئی نہیں بات؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ آدھے دن کی مسافت اگر 1 مہینے کے برابر ہو جائے یہ فرماتے تو ٹھیک تھا. پھر تو یہ ہوتا کہ واقعی یہ ہوا کہ جدھر کو جا رہے ہوا موافق ہو گئی، چل پڑے، چاہے شپ جا رہے چاہے کچھ بھی جا رہے. لیکن غدو وہاں معلوم ہوا کہ ان کے دو سفر ہوتے تھے، ایک صبح کا سفر ایک شام کا سفر، چاہے وہ آنا اور جانا ہو یا یوں کہیے کہ 2 مستقل سفر ہوں. سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں، لیکن ہیں 2 بہرحال، ایک صبح کا ایک شام کا. تو صبح کا سفر جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت اور شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت کا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ خالی تجارتی قافلوں کی جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور کوئی خصوصی بات ہے. اس لیے چاہے اس کی وہ تفصیلات نہ ہوں جو بعض مفسرین بتلاتے ہیں، لیکن بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کرنا اور ان کے حکم پر اس کو چلنے والی بات، اس کا مطلب یہ کہ غیبی کوئی اور ایسی انوکھی صورت ہوتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے ارکان سلطنت کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ کہیں جب جایا کرتے حدود سلطنت کے دورے کے واسطے، تو ہوا ان کو لے کر جایا کرتی. وہ صورت ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. کیوں ہم بے وجہ تعویلوں میں پڑھیں؟ جب معجزہ ہے تو معجزہ ہے، اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے. تو بہرحال یہ ہوا. اب آج جہاز بھی تو چلتے ہیں بھائی، اس میں جہاں مشینیں کام کرتی ہیں وہاں ہوا بھی تو کام کرتی ہے نہیں کرتی؟ یہ ہوا نہیں کام کرتی ہے نا جی. تو اگر ہماری سائنس سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے وہ 747 400 آدمیوں کو لے کے چلے جا رہا ہے،
ماں تمام پورا محلہ کا محلہ. اگر یہ سب ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ہوا بھی ان کے تخت کو ان کے پورے سلطنت کے ساتھ کرسیاں اس پر بچھی ہوئی ہیں اور پورا تخت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جا رہا ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات پر وہ؟ اس لیے کسی تعبیر کی ضرورت نہیں سمجھ میں آتی. فرمایا کہ سلیمان کے لیے البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آصفہ کا لفظ ہے اور دوسری جگہ لفظ آتا ہے رخاءن حیث اصاب. رخاء رخوہ کے معنی آتے ہیں نرمی کے. رخاء بھی مصدر ہے نرمی. تو وہاں یہاں ہے آصفہ تیز ہوا کو کہتے ہیں اور رخان نرم ہوا کو کہتے ہیں. تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ دونوں میں مطابقت کی یہ صورت بن سکتی ہے کہ ہوا اپنے چلنے کے اعتبار سے تیز ہے مگر اس تیزی کے باوجود یہ صورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دھول اور غبار اور کنکر پتھر اٹھائے چلی جا رہی ہے جس سے تکلیف ہو. تو وہ صورت نہیں تھی. چلنا ایسا جیسے نرم ہوا ہوتی ہے مگر رفتار اس کی تیز ہوا کی جیسی. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں جمع. تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا. چلتی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مراد اس سے قرآن حکیم میں جہاں جہاں اس زمین کا تذکرہ آیا کہ جس میں برکتیں رکھی اس سے مراد ہے فلسطین کی سرزمین کہ جس میں بیت المقدس موجود ہے اور اس کو برکتوں والا زمین دونوں اعتبار سے کہا گیا. یعنی مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. مادی اعتبار سے تو اس لیے کہ اس پورے یوں کہیے کہ اس سرزمین جو ہے لے کے یمن سے لے کر اور سیریا اور عراق تک اتنی سرسبز اور شاداب کوئی حصہ نہیں جتنا کہ یہ علاقہ جو ہے دمشق سے لے کر کے اور فلسطین کے وسط تک یہ پورا علاقہ جتنا سرسبز اور شاداب ہے. تو مادی لحاظ سے تو یہ ہوا. اور روحانی اعتبار سے یہ کہ اس میں بڑی تعداد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علاقے میں آئی. بعض حضرات تو کہتے ہیں 1,00,000 انبیاء تنہا اس علاقے میں آئے ہیں کہ جو یہ فلسطین کا اور سیریا کا جو مغربی علاقہ ہے. تو برکت والی جگہ ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. سلیمان علیہ السلام اسی علاقے میں تھے بھی. ادھر ہی ان کی نبوت رہی داؤد علیہ السلام کی بھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے. یعنی یہ کہ جان بوجھ کر کے اپنے پورے علم کے ساتھ پورے اندازے اور پیمانوں کے ساتھ ہم نے یہ سارا نظام رکھا تھا سلیمان کے لیے ہواؤں کے چلانے کا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور ہم نے شیاطین میں سے بھی ان کے لیے کچھ کو مسخر کیا ہوا تھا. یہاں کچھ کو مسخر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے, معنی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ ساری دنیا کے شیاطین سارے کھچ کھچ کر کے وہاں سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے. ظاہر ہے کچھ لفظ شیاطین سے مراد کیا ہے اور تفسیر کے معنی کیا ہے. شیاطین سے مراد ہے یہاں جنات. جنات میں 2 طرح کے تھے. ایک جنات میں وہ جو مومنین کہلاتے ہیں صالحین, ان کی تسخیر کے تو کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ وہ تو خود ہی مسخر ہے. بھئی ایمان لے آئے نبی پر تو تسخیر کہتے کس کو ہیں؟ تسخیر کہتے ہیں کہ حکم پر چلنا, ان کے مشورہ کے مطابق کام کرنا, یہی تو تسخیر ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک مومن تو مسخر ہے نبی کے واسطے, اس کے لیے کوئی الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ جو ایمان نہیں لائے انہی کو کہا گیا شیاطین. تو شیاطین الجن جو ہیں جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے. اور اس طرح کہ جو مؤمنین تھے وہ تو اپنا ایمان کے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور جو شیاطین تھے جنات کے ان سے جو ہے وہ سخت محنت کے کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام. من یغوصون لہ, ان کے واسطے وہ غوطے لگایا کرتے تھے سمندر میں. کیوں غوطے لگاتے تھے؟ وہاں سے ہیرے اور موتی اور جو ہے مونگا اس طرح کے قیمتی پتھر نکال کر لاتے تھے. انسانوں کو زیادہ پریشانی ہوتی تھی, جنات کے لیے آسان ہوتا ہوگا, کہو جا کر یہ کام کرو, تو وہ قیمتی پتھر نکال کر لانا تو سلطنت کی ضرورتوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور اس کے علاوہ بھی وہ کچھ اور کام ان کے لیے کیا کرتے تھے, جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. ان کے لیے کیا بناتے تھے؟ بلڈنگیں بناتے تھے. محاریب ایک تو بلڈنگ ہے اور دوسرے محراب کی جمع ہے محاریب, کماندار عمارتیں جو ہیں ان کو. تو وتماثیل, اور اسی طرح سے ان کے لیے تصویریں بناتے تھے. ان کی شریعت میں تصویریں حلال تھی, ہماری شریعت میں حرام ہے.
تو اس لیے ان کے لیے وہ بنائی جاتی تھی. وہ تماثیل وہ جفان ان کل جواب، اور بڑے بڑے لگن، کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، بڑے جو برتن ہوتے ہیں، وہ کل جواب تو وہ ہاں دیگے بھی کہہ سکتے ہیں. وجیف اصل میں تو جفنا جو ہے وہ کہتے ہیں بڑے بادیے کو، بادیہ بولتے ہیں. تو میں لگن تو پہلے بولا تھا. تو لگن ذرا اور بڑی ہوتی ہے، اور بادیہ ہمارے یہاں اس کو ذرا اور سے چھوٹا ہوتا ہے، بڑا پیالہ جو ہوتا ہے اس کو، تو لگن اس سے بڑی. تو یہ ہے جفان. جفنا اصل میں تو لگن اور بادیے کو کہتے ہیں. فرمایا کل جواب، یہاں مراد ہے جیسے حوضیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کئی بڑی بڑی کونڈ، سمجھ میں آیا؟ تو وہ بناتے تھے چونکہ لشکر کے استعمال کے واسطے. اس میں نہ صرف یہ کہ کھانا پانی وغیرہ دنیا کی چیزیں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر زبردست، لاکھوں اس میں لوگ موجود ہوتے تھے. تو پھر یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ انسان ہی نہیں، جنات بھی تو لشکر میں ہیں اور جانور بھی تو لشکر میں ہیں. ان سب کو مسخر کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، تو وہ سب ساتھ ہوا کرتے تھے. ان کی ضرورت کے واسطے برتن بڑے بڑے. تو وہ جفان ان کا جواب وہ قدور راسیات، یہ قدور جو ہے یہ ہیں دیگیں، اور زمین میں جمنے والی دیگیں. یعنی جمنے والی کا کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی ہوتی تھی وہ تو ایک جگہ دوسری کا کون لے جائے گا. تو وہ زمین میں ان کو جما دیا جاتا، جہاں بنی وہیں ان کو وہ سب زمین میں جما دیا. تو میرا بھی جانا ہوا، پتہ نہیں کون گیا ہوں، اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، وہاں وہ دو دیگیں ہیں، بڑی دیگ چھوٹی دیگ. وہ زبردست دیگ ہے. وہ اس کو زمین پر اسی طرح سے وہ اس کو وہاں جما رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ہلائے نہ ہلے. اس میں اندر اتار کر کے پتہ نہیں کیسے نکالتے ہوں گے، واللہ اعلم. بہرحال یہ کہ تو سلیمان علیہ السلام کی دیگیں جو ہیں وہ اس طرح بنتی تھی، وہ قدور الراسیات. تو یہ جنات سے اس طرح کا کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی جنات اتنے طاقتور، تو آخر یہ نقصان کہیں نہیں پہنچاتے تھے؟ اور ہم جو حفاظت کرنے والے تھے، ہم حفاظت کرتے تھے ان شیطانوں سے کہ شیطانی کے باوجود سلیمان کے لیے مسخر، ایمان نہیں لاتے مگر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. یہی ہے اللہ کی طرف سے حفاظت. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فرمایا اور ہم نے وہ علم و حکمت، بھول نہ جائیے وہ جو اس سے پہلے آ چکی تھی آیت نمبر 74 میں، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے لوط کو حکم اور علم دیا تھا. یہ سب اسی سے ان سب کا کنیکشن ہے کہ اور ہم نے ایوب کو بھی حکم اور علم دیا تھا. یہ اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا. کس بات کے لیے؟ کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے. مسا یمسو، چھونا، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو ارحم الراحمین. یہ تھی ان کی دعا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس سے تکلیف کو دور کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے ان کو اہل و عیال بھی دے دیے اور ان کے جیسے اور بھی اپنی مہربانی سے. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور تاکہ عبادت گزاروں کے لیے یہ ایک یادگار بن جائے. کیا تھی صورت؟ ایوب علیہ السلام کے حالات میں جو روایتوں میں ملتا ہے، قرآن نے تو صرف اتنا ہی ذکر کیا ہے، لیکن جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دور ان پر گزرا ہے عیش کا، عشرت کا، ہر طرح کے ساز و سامان کی فراوانی کا، مال و دولت کا، زمین جائیداد کا، اور نوکر اور چاکر اور غلاموں کا، اور جانوروں کی کثرت، ہر چیز تھی. بیوی بچے بھی تھے، 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں. یہ سب ایوب علیہ السلام خوشحالی ہر طرح کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اب دوسرے رنگ میں آزمایا، اور اب وہ یہ ہوا کہ بالکل الٹ ریورس ہو گیا سارا قصہ. نہ بچے رہے، نہ وہ گھر بار رہا، نہ وہ رشتہ دار رہے، نہ زمین اور جائیداد رہی، نہ مال و دولت رہی. کچھ نہیں، سب ختم، سبھی کو ختم کر ڈالا. آخر کیا ہوا؟ اور نہ صرف اتنا ہی، بدن جو ہے وہ ایسی بیماری اس کو لگا دی کہ کوئی قریب پھٹکنے کو تیار نہیں. جزام تھا یا کیا تھا، ہر آدمی جو ہے وہ قریب جانے کو تیار نہیں. آخر گھر والوں نے لے جا کر گھر سے باہر جو ہے رشتہ داروں نے ان کو کسی ایسی گندی جگہ میں، بیابان میں، جہاں
کوڑا کچرا ڈالا جاتا ہو، گاربیج ڈالے جاتے ہوں جہاں، وہاں لے جا کر ڈال دیا۔ ایوب علیہ السلام وہاں پڑے رہتے تھے۔ روزانہ ان کی بیگم بیوی جو ہیں وہ اہلیہ محترمہ، وہ بے شک صابرہ رہیں اور وہ برابر روزانہ آتی تھیں ان کو دیکھنے کے واسطے، اور جو کچھ ان سے کھانے کے قابل ہوتا وہ ان کو لا کر دے دیا کرتی تھی۔ دن بھر محنت مزدوری کرتی، اس لیے کہ سارا تو ختم ہو چکا، اپنے ہاتھوں کی مزدوری کرتی اور جو کچھ کماتی وہ اس سے جو کچھ تیار ہوتا ان کھانے کے قابل وہ لا کر دے دیتی۔ تو پورا بدن جو ہے وہ پھوڑا بن چکا تھا، صرف زبان اور دل جو ہے وہ محفوظ تھے، اسی کو وہ اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے تھے۔ یہ وقت ان پر گزرا ہے، اور اس طرح تقریباً 7 سال سے زیادہ یہ وقت ان پر آیا۔ بیوی بھی کہتی تھی، ایک روز آ کر کہا بھی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، دعا کیجئے اپنے لیے اس تکلیف کے دور ہونے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی 70 سال تک تو میں نے عیش اٹھائی، تو کیا اس کے بعد 7 سال بھی میں تکلیف نہ اٹھاؤں؟ اس لیے دعا بھی نہیں مانگتے تھے، اللہ سے یوں بھی نہیں کہتے تھے اللہ میری تکلیف دور کر دے کہ یہ بھی صبر کے خلاف نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے یوں کہیے کہ ان کے خاص اوصاف میں صبر کو قرار دیا۔ ویسے تو یہ سارے کمالات ہر نبی کے اندر ہوتے ہیں، ہر نبی میں ہوتا ہے، مگر کسی نبی کے اندر کوئی وصف زیادہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے اندر شکر کا وصف زیادہ ہے، اور ایوب علیہ السلام میں صبر کا وصف زیادہ ہے۔ ویسے تو ہر نبی صابر اور شاکر ہوتا ہے، مگر ان میں ایک وصف خاص تھا۔ تو یوں بھی دعا نہیں کی خداوندہ میری اس تکلیف کو دور کر دیجیے۔ 7 برس کے بعد منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خداوندہ مجھے تکلیف نے چھو لیا اور آپ تو ارحم الراحمین۔ یوں نہیں کہا دور کر دیجیے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ ارحم الراحمین۔ تو اتنا بھی کہنے کو لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صبر کا بہت اونچا مقام ہے، حالانکہ اللہ سے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگنا یہ اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ کس سے مانگو گے اگر اللہ سے نہیں مانگو گے؟ تم تو محتاج ہو۔ تو بے شک یہ ایک ابدیت یہ بھی ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہر ایک کا رنگ الگ ہے۔ ایوب علیہ السلام پر اس رنگ کا غلبہ ہے کہ وہ مانگنے کو جو ہے وہ اپنے اس مقام کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش تو پوری ہو گئی، اس لیے کہ اس حالت میں بھی وہ ان کا جو ہے اللہ اللہ کرتے رہنا اور یاد خدا میں مشغول رکھنا جب یہ ہے، اور اس حالت میں بھی نہ صرف ایک صبر بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس حالت میں بھی شکر کرتے تھے۔ کس طرح کا شکر؟ خداوندہ تو نے مجھے ایک وقت تک، طویل عرصے تک اس حالت میں رکھا، ہر چیز تو نے دی، یہاں تک کہ ان کی محبتیں میرے دلوں کے اندر تک اترتی چلی گئیں، اور اب تو نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے کہ بس میں ہوں اور تو ہے، اور دنیا کی کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو صبر بھی اس پیمانے کا کہ جو صبر سے بڑھا کر شکر تک لے جائے، یہ تھی ایوب علیہ السلام کی حالت۔ آخر آزمائش میں پورے اتر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کی ساتھ معاملہ یہ کیا کہ وہ ان کو کہا گیا ارکض برجلی کا ھذا مغتسل بارد وشراب، دوسرے کا فرمایا گیا تھا اس بارے میں کہ ایڑی مارو اپنی زمین پہ جہاں پڑے ہوئے، وہ تو ہلا نہیں جاتا تھا، یہیں ایڑی مارو اسی جگہ۔ ارکض برجلی ھذا مغتسل بارد وشراب، اس میں سے پانی نکلے گا جو تمہارے نہانے میں بھی کام آئے گا اور بہترین پانی اور پینے میں بھی کام آئے گا۔ چنانچہ وہ پانی نکلا، ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور اس پانی کو پیا بھی، تو کھال بھی نہیں آ گئی اور بدن میں اندر سے تازہ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے فوراً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے لباس کا انتظام جنت سے فرمایا، اور وہ لباس پہنے بالکل ترو تازہ وہ بیٹھے ہوئے۔ اب دوسرے دن جو بیگم صاحب آئیں تو دیکھا کہ میاں تو ہے ہی نہیں، اب وہ رونے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہیں ختم ہی ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ تو وہ ان صاحب کو دیکھا بیٹھے ہوئے، الگ کو جا کے پوچھا، ایک بیچارہ یہاں تھے، تم نے دیکھا اسے کتے نے پھاڑا، بھیڑیے نے پھاڑا، کیا ہوا آخر اس کا کچھ اثر کچھ تم کو معلوم ہے؟ تو ساری بات کرنے کے بعد کہنے لگے بیگم میں ہی تو ایوب ہوں۔ اور کہا بھائی آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ بہت ہی سب باتیں بتا کر تب یقین آیا بیگم کو، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بدلا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم نے اس کی تکلیف ہی کو دور نہیں کیا، ہم نے اس کو اہل و عیال بھی دے دیا۔ بیوی تو پہلے سے موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بچے لوٹا دیے۔ اب لوٹانے کی 2 صورتیں، بعض کہتے ہیں جو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہ سارے آ گئے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں وہ ان کی بیگم میں وہ صلاحیت رکھی
کہ پھر وہ مر گئے تھے، پہلے والے مر گئے تھے، سب فوت ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو دیے. اور وہ مثلہ معہم کے معنی اگر وہ زندہ تھے تو وہ آئے اور اتنے ہی اور دیے، اور اگر وہ مر چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دگنی تعداد اللہ تعالیٰ نے ان کے بال بچوں کی کر دی. من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی. وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے یادگار. یہ کیا مطلب؟ یہ ہے کہ عبادتوں میں، یہ بہت اچھا لفظ ہے، واقعی ہم کو اس لفظ پر سوچنا چاہیے. وذکریٰ للعابدین. ہم سے نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نماز پڑھیں گے جاب کریں گے. نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ بزنس کریں گے نماز پڑھیں گے. ہم سے نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ سفر کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے. ساری یہ مشکلات رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کو یاد کرنے میں. ہر چیز ہمارے پیروں کو پکڑتی ہے. یہاں کہا گیا وذکریٰ للعابدین، عبادت گزاروں کے واسطے یہ چیز یادگار ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالی میں تھے تب نہیں اللہ کو چھوڑا. اس حالت میں پہنچ گئے کہ صرف زبان اور دل ہے اور بقیہ سب گل سڑ گیا، تب بھی اللہ کو نہیں چھوڑا، عبادت میں مصروف رہے. یہی ہے یادگار عبادت گزار بندوں کے لیے. بس پلیز سورہ الانبیاء آیت نمبر 85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإسماعیل وإدریس وذا الکفل کل من الصابرین وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم गुज़िश्ता आयतों से कुछ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और उनके अहवाल का जिक्र है। शायद मैं बतला चुका हूं कि अंबिया का जिक्र यहां क्यों आ रहा है, लेकिन अभी 2-4 आयतों के बाद इंशाअल्लाह फिर मैं जिक्र करूंगा क्या मकसद है अंबिया के जिक्र का इस मौके पर। बहरहाल उस सिलसिले में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया कि आप उनका भी तज़किरा कीजिए कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
اپنی خاص حکمت سے نوازا ہے، ان میں حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی کسی حالت کا یہاں ذکر نہیں، بس نام لیا گیا۔ اہل عرب خوب اچھی طرح واقف ہے، مکے والے، وہ انہی کی اولاد میں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اسماعیل کے حالات بتلائے جائیں، خالی ذکر کر دیا۔ اور اسماعیل کا ذکر کیجئے اور ادریس کا ذکر کیجئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی آ چکا ہے، اور یہ کہ ان کے بھی قرآن پاک میں نام تو آیا ہے، اور اس میں اتنا بھی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اتنا تذکرہ سورہ مریم میں ہے کہ ادریس کا ذکر کیجئے، اور وہ صدیق تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند رتبہ عطا کیا تھا۔ اس سے زیادہ حالات حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن میں نہیں ملتے۔ جہاں تک مفسرین کا ذکر ہے، وہ اس میں بہت مختلف باتیں کہتے ہیں کس زمانے کے یہ نبی ہیں۔ بعض حضرات اس طرف کہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہیں، لیکن محققین اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اتنا ضرور مورخین اور مفسرین کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کے علاوہ کچھ اور بھی علوم دیے تھے، مثلا فن کتابت، لکھنے اور پڑھنے کا علم، اور اسی طرح سے یہ جو یعنی کہیے کہ حساب اور کتاب، اکنامکس، اس کا علم بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یہ بات خود یہ بتلاتی ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ علوم بھی دیے تھے کہ جن کی ضرورت انسان کو دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور نوح علیہ السلام کے درمیان جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کو ان ضرورتوں کے علوم دیے گئے کہ جن کا ایک ضرورت مند ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں، کھیتی باڑی، کپڑا بننا، کھانے وانے کی چیزیں کس طرح سے ان کو استعمال کیا جائے، یہ سارے تو کتابت، لکھنا، اور اسی طرح سے اکنامکس، حساب و کتاب، یہ سارے علوم ادریس علیہ السلام کو دیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم نجوم بھی ان کے پاس تھا، یوں کہیے کہ اسٹرانومی کا علم بھی ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ جہاں تک پچھلی کتابوں کا تعلق ہے، یعنی اہل کتاب کی، بائبل میں ان کو حنوت کا لفظ آتا ہے، حنوت ادریس علیہ السلام کے لیے، اور جو حالات اس میں ذکر کیے ہیں تو اس سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے، مورخین نے، کہ یہ ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ بڑی ہے اور نون اور واو اور توئے، حنوت۔ ان کے تعلق سے ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے تھے، اور ایک ہوا کے بگولے میں آتشی رتھ میں بیٹھ کر کے وہ آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ بعض مسلمان مورخین میں بھی یہ بات چل پڑی کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند رتبہ دیا ہے۔ اس سے رفع الی السماء نہیں مراد ہو سکتا۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ آیا ہے وہاں لفظ رفع ہے، مگر وہ دوسرے انداز میں ہے۔ مثلا یہ کہ بر رفعہ اللہ الیہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو رفع کا لفظ دونوں جگہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، مگر دونوں کے الفاظ میں بڑا فرق ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ اس کا سیدھا مطلب کیا ہے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کے رتبے کو، درجے کو بلند کیا، وہ ظاہر ہے کہ وہ رفع الی السماء اس سے مراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محققین نے اس کو رد کر دیا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمان مفسرین یا مورخین نے جو یہ بات لی ہے کہ ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ دراصل اہل کتاب کی ان کی سے لیا گیا ہے، وہ ان کو وہاں سے یہ بات مل گئی، انہوں نے اس کو لے لیا۔ اور اسی کے ساتھ ذوالکفل کا، ذوالکفل کون ہے؟ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ دو جگہ ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ انعام میں شاید۔
تو لیکن اس سے زیادہ اور کچھ قرآن میں نہیں ہے کہ ذوالکفل کون تھے، کس زمانے کے تھے، کیا ان کے احوال ہیں۔ اسی واسطے مفسرین ان کے ناموں میں اور ان کے زمانے میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیسع تھے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت زکریا تھے، لیکن خود دوسرے مفسرین اس کو رد کرتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں زکریا کے لفظ سے آ رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ذوالکفل جو ہے وہ زکریا ہو جائیں۔ اسی طرح سے الیسع کا بھی تذکرہ قرآن حکیم میں اسی نام سے آتا ہے، تو اس بات سے یہ الیسع بھی نہیں ہو سکتے، پھر کون ہوں گے؟ تو ایک طبقہ تو اس طرف گیا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد ایک نبی ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کو وہاں حزقیال نبی کے نام سے کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک صحیفہ بھی بائبل میں موجود ہے، حزقیال نبی کا صحیفہ۔ یہ حزقیل نبی جو ہیں وہ 594 قبل مسیح میں ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 594 ایئرس بیفور جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جس وقت کیا نام ہے جو دوسری مرتبہ بیت المقدس کو آ کر اس نے جو اس کے عراق کے اور بابل کے بادشاہ نے بیت المقدس پر یروشلم پر حملہ کر کے اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور ہزاروں یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو پکڑ کر لے جا کر کے اور بابل کے قریب دریا کے کنارے اس نے ایک نو آبادی بنائی تھی جس کا نام تل ابیب رکھا تھا۔ تو وہ اصل آبادی تل ابیب جو تھی وہ دراصل اسی نے بنائی تھی، بابل کے بادشاہ نے یہودیوں کی نو آبادی، وہاں ان کو ایک درجے میں یوں کہیے کہ قید کر دیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام انہی میں ہیں کہ جو وہاں چلے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے ایک طرف تو اس نو آبادی میں تل ابیب میں کام کیا اور ان لوگوں کو جگایا اور ہوشیار کیا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی ہے کہ تمہاری آزادی چھین لی گئی اور تم ایک قوم کے غلام بن کر رہ گئے ہو۔ ایک طرف تو ادھر کام کیا، اور دوسری طرف جو یروشلم میں جو اسرائیلی رہ گئے تھے تھوڑے بہت، ان سے بھی رابطہ قائم کر کے ان کی اصلاح کی بھی کوششیں کی ہیں۔ حزقیل صحیفے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں وہ ان میں وہ اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ حزقیل نبی بڑے جلیل القدر نبی ہوئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیسع کے خلیفہ ہوئے ہیں، بعد میں حضرت الیسع نے اپنا خلافت ان کو دی، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت الیسع علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے اور میرا کسی بھی وقت انتقال ہو سکتا ہے، تو اب ان کو فکر ہوئی کہ بھائی میرے بعد اس کام کو کون سنبھالے گا۔ تو انہوں نے ایک روز مجمع میں یہ کہا کہ بھائی میرے تو اب مرنے کا وقت قریب آ گیا، اب کون یہ ذمہ داری لے، مگر میرے یہ کام کی ذمہ داری وہی شخص لے سکتا ہے کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ تو اب 3 باتیں جس میں ہوں گی وہی اٹھے اور اس ذمہ داری کو لے لے۔ کیا 3 باتیں؟ ایک تو یہ کہ صائم النہار ہو، دن کو روزے رکھنے والا ہو، قائم اللیل ہو، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ غصہ نہ کرتا ہو۔ 3 باتیں جس کے اندر ہوں وہ میرے اس ذمہ داری کو لے۔ سارے تو خاموش ہو گئے، اب کون یہ کس کے اندر یہ 3 کمالات ہوں گے؟ ایک بیچارہ جن کو لوگ نہیں سمجھتے تھے کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر کے پھر کچھ نہیں بولے اور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر حضرت الیسع نے یہی مجمع میں کہا، پھر یہ حضرت کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت الیسع نے بلا کر پوچھا، کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ جی حضرت۔ ہمیشہ راتوں کو جاگتے ہو؟ جی حضرت۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم غصہ نہ کرو گے؟ غصہ نہیں کرتے کہ وعدہ ہے۔ تو حضرت الیسع نے ان کو اپنی خلافت دے دی۔ لکھا ہے کہ شیطان کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی لو، میری ساری محنتوں کے باوجود ایک آدمی ایسا نکل کے آ گیا جو ایک جلیل القدر پیغمبر کی خلافت سنبھالنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں کہ جن اوصاف کی بنیاد پر وہ نبی کی خلافت لے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنا زور لگا دوں گا ان کو اس کا غیر مستحق بنانے کے لیے۔ تو اپنے چیلے چانٹوں کو جمع کر کے اس نے کہا کون یہ کام کرے گا؟ سب نے کہا کہ یہ بہت پکا آدمی ہے، ان پہ ہمارا زور نہیں چل سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اچھا تو یہ کام پھر میں خود ہی کروں گا۔ چنانچہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ شیطان نے
یہ کوشش کی کسی طرح ان کو غصہ دلا دیا جائے. تو صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت الیسع، یہ حضرت تھے خلیفہ ان کے حضرت الیسع کے، یہ دن کو تو روزہ ہی رکھتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. دوپہر کو کچھ دیر وہ قیلولہ کیا کرتے تھے. تو صبح کو تو عدالت ہوتی تھی، اور قیلولہ کے بعد ظہر کے بعد پھر عدالت ہوتی تھی. تو یوں تو پورا دن تو گویا یوں کہ یہ امت کے کام میں لگا، رات کو عبادت میں لگا. تو دوپہر کو وہ تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو تھے وہ ان کے آرام کے ہوتے تھے 24 گھنٹے میں، اس میں وہ سو جایا کرتے تھے. شیطان نے کہا کہ بس یہی وقت ہے ان کو پریشان کرنے کا، لہذا وہ ایک روز آ لیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو پوچھا انہوں نے کہ بھائی کون؟ کہ میں ایک پریشان حال ہوں اور میں فریاد لے کر آیا ہوں. دروازہ کھول دیا، اندر آیا تو اس نے لمبا چوڑا قصہ سنایا کہ صاحب یہ تھا اور وہ تھا اور میرا فلانا سے یوں جھگڑا ہو گیا اور اس نے میرا یوں حصہ دبا لیا ہے اور دیتے نہیں ہیں، بڑے نالائق ہیں، بڑے بدماش ہیں، بہت ستاتے ہیں. ایک لمبی اسٹوری اتنی تفصیل کے ساتھ اس نے سنائی کہ وہ سونے کے وقت ان کا جو ہے وہ چلا گیا. خیر انہوں نے آخری میں